ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم سبحان اللہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس سے بڑھ کر ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں بے حد و بے حساب مرتبہ کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا. کون سا مہینہ؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شریف. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ رمضان المبارک ایک رات جس کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر فرماتا ہے، اس ایک رات کو، لیلۃ القدر کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات میں قرآن پاک اترا، اس رات میں قرآن مجید اترا، جس کی وجہ سے اس کی فضیلت اتنی ہوئی کہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا یہ قدر والی جو رات ہے اس میں قرآن مجید اترا ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس رات میں کی جانے والی عبادت
فرمایا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچے تو صحیح، جس رات کو قرآن نازل ہو اس رات کی یہ فضیلت ہے، اور جس رات خود صاحب قرآن تشریف لائے ہوں گے، جس رات خود صاحب قرآن والے یعنی ذات مصطفیٰ کا علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے، جس رات امام الانبیاء تشریف لائے ہوں گے، جس رات فخر الانبیاء سید الانبیاء تشریف لائے ہوں گے، تو اس رات کی فضیلت کا عالم کیا ہو. جس رات قرآن نازل ہوا، رب فرماتا ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس رات کی عبادت. تو جس رات خود صاحب قرآن تشریف لائے ہوں گے کہ جن پر قرآن اترا، جب وہ خود آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو اس رات کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. اس والے سے یہ ماہ مبارک انتہائی خوشیوں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں آقا علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے، اور اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، اور پھر مضبوط تر سے مضبوط ترین کیا جائے. اس والے سے اب آئیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوا. آقا علیہ السلام کی ولادت، میلاد شریف اتنا بڑا انعام ہے کہ جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شریف آتا ہے تو کسی ایک خاص خطے کی بات نہیں، پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں تو آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں وہ جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ محافل کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور گھروں کو، گلی محلوں کو، پارکوں کو سجایا جاتا ہے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں. بہت بلڈنگوں کو سجایا جاتا ہے، کس لیے؟ آقا علیہ السلام کی میلاد شریف کی خوشی میں پوری دنیا میں. تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آیا اس کا یہ کرنا کیسا ہے؟ تو آج اسی موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کے ملنے پر اللہ نے ہمارے اوپر کیا چیزیں عائد کی ہیں، کیا چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اور ہماری ذمہ داری میں شامل کی ہیں. تو آئیے، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا پیارے محبوب، آپ اپنی زبان نبوت سے، اپنی زبان محبوبیت سے، زبان رسالت سے یہ اعلان فرما دیں، فرمایا کہ بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ، اور جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے، تو فرمایا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر کیا کرو؟ فرمایا فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ. فلیفرحوا، خوشیاں. قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو اس کے ملنے پر تم رب کی خوشیاں مناؤ. اب خوشی منانے کا حکم تو سمجھ میں آ گیا، لیکن پہلی بات کہ اللہ کی فضل سے کیا مراد ہے اور اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے. تو بعضوں نے اس کی مختلف تفسیریں کی. کئیوں نے کہا کہ فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے. کئیوں نے کہا کہ جو ہے وہ فضل سے مراد قرآن مجید ہے اور رحمت سے مراد جو ہے وہ صاحب قرآن آقا علیہ السلام کی ذات ہے. یہ مختلف تفسیریں کی گئی، لیکن یاد رکھیں قرآن مجید کی سب سے بہترین، قرآن مجید کی سب سے بہترین، سب سے اتھینٹک، سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ اچھی تفسیر قرآن کی وہ ہے جو خود قرآن اپنی تفسیر کرتا ہے. جو تفسیر خود قرآن اپنی کرتا ہے وہ سب سے بہترین تفسیر ہے، وہ سب سے اچھی تفسیر ہے. ایک دیکھنا، ایک تفسیر ہم پڑھتے ہیں، یہ صحابی کا قول ہے، ٹھیک ہے، ایک بیان کیا گیا اور بیان کر دیا کہ صحابی نے کہا اس سے یہ مراد ہے، یہ ہوگی صحابی کی تفسیر. ایک ہم چیز پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا اس کی تفسیر میں کہ یہ ایک تابعی ہے، اس نے اس کی تفسیر یہ کہ اس سے یہ مراد ہے. یہ تفسیریں بھی اپنی جگہ بڑی معتبر ہیں، بڑی مستند ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں قرآن مجید کی سب سے بہترین، سب سے معتبر ترین، سب سے مستند ترین، سب سے اچھی تفسیر کون سی ہے، تو تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ وَإِنَّ أَحْسَنَ التَّفْسِيرِ أَن يُفَسِّرَ الْقُرْآنُ بَعْدُهُ بَعْدًا، کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے مضبوط، سب سے زیادہ اتھینٹک جو تفسیر ہے وہ قرآن کی وہ تفسیر ہے جو خود قرآن اپنی تفسیر کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آئیے ہم کیوں نہ فضل کی تفسیر بھی قرآن سے کر لیں اور رحمت کی تفسیر بھی قرآن سے کر لیں. تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو ہی ہماری رہنمائی کر، تو ہی ہمیں بتا کہ اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے. تو قرآن کہتا ہے سنو یا ایھا النبی
इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। कुरान खुद तफसीर करता है। कुरान कहता है ए गैब की खबरें बताने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको, देखिए कुरान किस तरह हुजूर की नातें पढ़ रहा है। नात पढ़ना अल्लाह की सुन्नत, कुरान की सुन्नत, कुरान नाते पढ़ रहा है। ए गैब की खबरें बताने वाले पैगंबर, हमने आपको, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, हाजिर नाजिर नबी बनाकर भेजा, शाहिद बनाकर भेजा, व मुबश्शिरा खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा, व नज़ीरा डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। और उसके बाद फरमाया व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, व सिराजम मुनीरा, और रोशन चिराग बनाकर भेजा। ये हर लफ्ज अपने अंदर एक पूरा मजमून रखता है, हर लफ्ज अपने अंदर एक पूरा मजमून रखता है। हम डिटेल में तफसील में नहीं जाते, हम सिर्फ तर्जमे तक रहते हैं। अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, रोशन चिराग बनाकर भेजा। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ये सारी सिफतों का जिक्र फरमा लिया, उसके बाद फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। ऐ महबूब तू खुद मोमिनों को खुशखबरी सुना दे। सुभान अल्लाह। किन्हें खुशखबरी सुना दे? बस ये मोमिनीन का लफ्ज आपने ज़हन में रखना है। यहाँ कुरान ने कहा वबश्शिरिल मुमिनीन, महबूब ये जो हमने तुझे शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, दाई इलल्लाह बनाकर भेजा, सिराजम मुनीर बनाकर भेजा, महबूब इतनी शाने अता करके जो तुझे भेजा है, फरमाया इस सारी चीज़ों की वबश्शिरिल मुमिनीना, ऐ महबूब तू खुद खुशखबरी सुना दे मोमिनों को। गोया हुजूर से कहा जा रहा है कि तू खुद मुबारक दे अपने मिलाद शरीफ की। तो गोया मिलाद शरीफ की मुबारक देना और मेराज शरीफ की खुशखबरी देना और मिलाद शरीफ की खुशी सुनाना, ये खुदा का अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। वबश्शिरिल मुमिनीन कुरान के लफ्ज है। ऐ महबूब ये खुशखबरी तुम खुद सुनाओ। किस चीज की खुशखबरी? क्या बात हो रही है? हुजूर की आमद की बात हो रही है, हुजूर की नातों की बात हो रही है, हुजूर के कमालात की बात हो रही है, हुजूर की शानों की बात हो रही है, हुजूर की अजमतों की बात हो रही है। और मैं महबूब ये अपनी अजमतों, जिन अजमतों के साथ है महबूब तुझे भेजा है, अपने भेजे जाने, अपने आमद की, अपने मिलाद शरीफ के, महबूब तू खुद खुशखबरी सुना दे। खुशखबरी किन्हें सुनाई जा रही है? कुरान के लफ्ज है अल मुमिनीन वबश्शिरिल मुमिनीन। ऐ महबूब तुम मोमिनों को खुशखबरी सुना दे, उन्हें खुशखबरी सुना दे कि जिन्होंने सिद्ध के दिल से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनके वजूद में नबी के कलमे की बरकत मौजूद हैं, वही इस खुशखबरी को सुनेंगे और वही इससे लुत्फ अंदोज होंगे, वही है महबूब तेरे मिलाद की खुशखबरी सुन के खुशी मनाएंगे। वबश्शिरिल मुमिनीन, खुशखबरी क्या? कौन सी खुशखबरी? कुरान कहता है बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। ऐ महबूब कायनात में जितनी मेरी नेमतें वो सारी मेरा फजल हैं, लेकिन मैं महबूब तू चूंकि मेरी कायनात की तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है, लिहाजा तू सिर्फ फजल नहीं, ऐ महबूब मोमिनीन को खुशखबरी सुना दे ये मेरा मिलाद, मेरी आमद, मेरी विलादत, मेरा दुनिया में आना, फरमाया ये सिर्फ फजल नहीं, ये रब का बहुत बड़ा फजल है। बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से फजले कबीर है, फजले कबीर। और ये मैं और आप बड़ा नहीं कह रहे, हम तो पहाड़ों को भी बड़ा समझते हैं, हम तो समुद्रों को भी बड़ा समझते हैं, हम तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी बड़ा समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये कायनात, ये दुनिया, सारी चीजें मिलकर छोटी हैं, कलील हैं। कुल बताओ दुनिया कलील, तो गोया ये सारी कायनात मिलके रब की नजर में छोटी है, तो गोया रब की नजर में फिर बड़ी चीज का आलम क्या होगा? जब ये कायनात निगाह खुदा में छोटी है, तो फिर जो चीज रब की नजर में बड़ी है तो वो कितनी बड़ी होगी? एक लम्हे के लिए सोचें, इस कायनात में पहाड़ भी हैं, समुंदर भी हैं, आसमान भी है, जमीनें भी हैं, कायनात की सारी चीजें हैं। इस सारी कायनात की सारी चीजें मिलकर रब की नजर में ये सारी चीजें छोटी हैं, कलील हैं, थोड़ी हैं, कम हैं, छोटी हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, इस कायनात को हम कितना बड़ा समझते हैं? हम तो इस कायनात में पहाड़ों को बहुत बड़ा समझते हैं, समुद्रों को बहुत बड़ा